المرسلین فاتح خیبر قاتل مرحب و اندر والد شبیر و شبر سبحان اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قالا سبحانہ حق تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ صلوات میرے نہایت ہی واجب الاحترام سادات عظام و مومنین کرام، اس طالب علم نے سورہ الحج کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح سے ڈیوٹیاں چل رہی ہیں، آواز میں کچھ تھکن ہے، مگر چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو کچھ دے کے جاؤں۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ واہ۔ وَمَن يُعَظِّمُ، قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 30، ترجمے کے ایک ایک لفظ کا یہ عاجز ذمہ دار ہے۔ وَمَن يُعَظِّمُ حُرْمَاتِ اللَّهِ، اور جس نے تعظیم کی اس کی جس کی تعظیم اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس شخص کے لیے جس نے تعظیم کی اس کے رب کی طرف سے خیر ہے، اس کے رب کی طرف سے نیکی ہے، اس کے رب کی طرف سے بہتری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمُ حُرْمَاتِ اللَّهِ، جس نے بھی تعظیم کی اس کی جس کی تعظیم اللہ نے واجب قرار دی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے نیکی ہے، خیر ہے۔ اس کی کو کہیں کریں ذرا میرے محترم سامعین، اب اس آیت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سے وجود ہیں۔ ابھی اس آیت میں واضح نہیں ہے کہ وہ کون سے وجود ہیں جس کی تعظیم اس نے واجب قرار دی۔ تو پھر اسی سورہ الحج کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ، دیکھیں جس نے بھی تعظیم کی شاعر اللہ کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اللہ نے اس کے دلوں میں تقوی پیدا کر دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ وَمَن يُعَظِّمُ، پہلی آیت میں کہتا ہے جس نے تعظیم کی اس کی جس کی میں نے واجب قرار دی ہے۔ دوسری آیت میں کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، شاعر اللہ کی تعظیم کی۔ اب یہ شاعر اللہ کیا ہیں؟ شاعر اللہ شعیرتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں کہ اسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ شاعر اللہ ہیں۔ بے شک۔ اللہ نے کہا جس نے تعظیم کی شاعر اللہ کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو میں اس کے دل میں، زبان پہ نہیں، دل میں، کیا بات ہے، واہ۔ قلب میں، دل میں تقوی جاری کرتا ہوں۔ اگر دیکھنا ہو کہ کس کے دل میں تقوی ہے تو جہان میں دیکھ لو جس کے پاس امام المتقین ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں تھکا ہوا تھا، آپ نے تھکن دور کر دی۔ میرے محترم سامعین، یہ شاعر اللہ کیا ہیں؟ نہیں، عاجز خود نہیں کہے گا کہ شاعر اللہ کیا ہیں۔ پروردگار شاعر اللہ کیا ہیں؟ کہا پھر قرآن پڑھ۔ کیا بات ہے، واہ۔ پہلی آیت میں کہا جس نے تعظیم کی اس کی جس کی تعظیم میں نے واجب قرار دی ہے۔ دوسری آیت میں کہا جس نے تعظیم کی شاعر اللہ کی۔ پروردگار یہ شاعر اللہ کیا ہیں؟ تو ایک مرتبہ پھر سورۃ الحج میں کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، دیکھو یہ قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کیا بات، جزاک اللہ، جزاک اللہ، واہ۔ یہ قربانی کے وَالْبُدْنَ
ये कुर्बानी के ऊंट, ये कुर्बानी के जानवर, जालनहा मैंने करार दिए हैं, लकुम मिन शायर अल्लाह, शायर अल्लाह में से, अपनी निशानियों में से। मैंने कहा परवरदिगार ये तो जानवर हैं, तो फिर इसकी ताजीम क्यों करें? जवाब मिला खबरदार इसकी ताजीम ये समझ के ना करना कि ये जानवर हैं, ये देखो इस जानवर की निस्बत किससे है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार ये तो जानवर हैं। भाई कुरान में आयत ना हो, तर्जमा जिस मकतबा फिक्र का देख लेना, सुन्नी शिया हमारे सारे भाई हैं, जिस तबके का तर्जमा तेरा जी चाहे देख लेना, मैं लफ्ज बे लफ्ज तर्जमा कर रहा हूँ। वल बुदना, ये कुर्बानी के जानवर, जालनहा हमने करार दिए हैं, लकुम मिन शायर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से। परवरदिगार ये कुर्बानी के जानवरों की कितनी ताजीम करें? अल्लाह ने कहा इनकी इतनी ताजीम कर कि जो इसके गले में रस्सी है, क्या बात है, वाह, जो गले में रस्सी है इसकी भी ताजीम कर। मालिक ये तो रस्सी है। कहा खबरदार मटीरियल देख के इज्जत न करना, निस्बत देख के इज्जत करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। मौला आपको सलामत रखे, सादात व मोमिनीन को परवरदिगार अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह ने कहा नहीं, गले में जो रस्सी है उसकी भी ताजीम करना। हो सकता है मेरे किसी नौजवान से कल को ये सवाल करे कि मौलवी कह गया था गले की रस्सी की भी ताजीम करना, ये कहाँ लिखा है? आइए फिर कुरान से पूछते हैं। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु शायर अल्लाह, खबरदार है साहिबान ईमान, मेरी निशानियों की तौहीन न करना। क्या बात है, वाह, मेरी निशानियों की तौहीन न करना, यानी जानवर हैं। बेशक हो सकता है फिर किसी के दिल में ये सवाल आ जाए कि ये तो जानवर की तरफ इसलिए ला रहे हैं कि ये शबीह जुलजना की ताजीम करते हैं। मैं कुरान से फिर पूछता हूँ ये शायर अल्लाह क्या है? सुभान अल्लाह। मैं फिर कुरान से पूछता हूँ, तो फिर कुरान ने एक जगह पे आवाज दी, इन्न सफा वल मरवा मिन शायर अल्लाह, ये सफा और मरवा की पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से हैं। मालिक ये सफा और मरवा की पहाड़ियां हैं तो पत्थर। क्या बात, कहा तुम्हें समझाया नहीं कि मटेरियल देख के इज्जत नहीं करनी? इस पहाड़ी को जिसको कुरान शायर अल्लाह कह रहा है, एक पहाड़ी का नाम है सफा, एक का नाम है मरवा। तो शायर अल्लाह क्यों हुए? शायर अल्लाह इसलिए हुए कि सफा पर कदम लगे हैं हजरत आदम के और मरवा पर कदम लगे हैं बीबी हव्वा के। यानी अल्लाह ने इस जमाने को बता दिया कि जिस पर मेरे मासूम के कदम लग जाएं वो मेरी निशानियां होती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम सामीन, एक लम्हा के लिए जरा सोचिए कि जो कुर्बानी का जो जानवर है ये सुन्नी के पास भी आता है, शिया के पास भी आता है। बेशक जैसे ही कुर्बानी वाली ईद आई फौरन हमने क्या किया? चांद को देखते ही जानवर का एहतमाम करना शुरू किया। ऐसा होता है कि हम कुर्बानी का जानवर लेते हैं, किसी ने बकरा खरीदा, किसी ने दुम्बा खरीदा, किसी ने बैल खरीदा, किसी ने ऊंट खरीदा, यानी फौरन हमने दुम्बा ले लिया, फौरन हमने जानवर ले लिया और फिर वो जानवर लेके मैंने जानवर लिया, लेके मैं चलने लगा। आगे से एक साहिब आ गया, उसने कहा रुको, मैं इस दुम्बे को आगे से नहीं गुजरने दूंगा। क्या बात है, मैं इस दुम्बे को गुजरने नहीं दूंगा। आगे से एक और दोस्त आ गई, उसने कहा भाई ये दुम्बा आम दुम्बा नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। उस
اس نے کہا یہ دمبا تو منڈی سے لے کے آئے ہیں، جنگل میں چر رہا تھا، وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ اس نے کہا عقل کا علاج کروا۔ جب تک منڈی میں تھا تب تک یہ عام دمبا تھا، اب یہ عام دمبا نہیں، اسے روکو گے تو اسماعیل سے دشمنی ظاہر ہو جائے گی۔ علی ولی اللہ۔ میرے محترم سامعین، ایک قربانی والا جانور وہ دمبا اب ہر صاحب عقل، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ، وہ کہے گا اس دمبے کا احترام کرو۔ کیوں؟ یہ تو ہم نے ابھی خریدا ہے، ریوڑ میں چڑھ رہا تھا۔ وہی جانور جو 1 گھنٹہ پہلے دمبا عام تھا، جیسے ہی قربانی کے لیے خرید لیا، اب اس کی تعظیم واجب، اب اس کی تعظیم واجب۔ تو اللہ نے دین سمجھا دیا کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میرے محترم سامعین، سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، یہ دعوت فکر ہے کہ کیا یہ وہی دمبا ہے جو آسمان سے نازل ہوا تھا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کیا یہ وہی دمبا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، یہ اس دمبے کی نقل ہے۔ ہم کیا ہمارے ذہن میں ہے وہی دمبا، لیکن چونکہ وہ ہمیں مل نہیں رہا، اس لیے ہم نے اس دمبے کی شبیہ بنا دی ہے۔ اس لیے ہم نے اس دمبے کی شبیہ بنا دی ہے۔ تو پھر دین اللہ نے سمجھا دیا کہ اگر تمہیں اصل نہ ملے تو نقل بنا کر اس کی عزت کرنا اصل کی عزت ہے۔ اگر تمہیں دین اللہ نے سمجھا دیا کہ اگر تمہیں اصل نہ ملے، آپ میں کوئی حاجی تو ضرور تشریف فرما ہوگا، وہ میرے اس جملے کی تائید کرے گا۔ سنی شیعہ مسلمانوں میں جتنے بھی حاجی ہیں ان سے پوچھ لینا کہ جب ہم کعبے میں جاتے ہیں، جب حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر 3 شیطانوں کو کینکریاں لگاتے ہیں۔ بے شک، بے شک، یہ لازمی رکن ہے کہ ان 3 شیطانوں کو کینکریاں لگاؤ۔ بھئی حاجی سے پوچھ لینا، محو حیرت میں نہ جانا، حاجیوں سے پوچھ لینا، وہ کہیں گے بالکل۔ پھر مولوی سے پوچھنا یہ کینکریاں لگانا ضروری ہے، وہ کہے گا ہاں ضروری ہے۔ اگر تمہیں کینکریاں نہ ملے تو شریعت کا حکم ہے ان 3 شیطانوں کو پرانے جوتے مارو۔ بھئی شریعت کا حکم ہے انہیں جوتے مارو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حاجیوں سے، بھئی دست بستہ یہ طالب علم پوچھنا چاہتا ہے، وہاں تو 3 پلر کھڑے ہیں، وہاں تو 3 پلر کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم شیطان کو کینکریاں مار رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے بھئی اللہ نے چونکہ شیطان نظر نہیں آتا تو اللہ نے دین سمجھایا ہے، اگر اصل نہ ملے اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا کر اپنی عبادت کر لیا کرو۔ تو بھئی کعبے میں تو شبیہ بنا کے شیطان کو کینکری مار رہا ہے، اور جب شیعہ شبیہ ذوالجناح بنائے، تو اللہ نے قرآن سے دین کو سمجھا دیا۔ خدا کی قسم جھگڑے کی بات نہیں، سنی شیعہ بھائی ہیں، لیکن تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے۔ سنی ہمارے دلوں کی دھڑکن کا نام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، اگر آپ حروف تہجی کو اٹھائیں تو اللہ نے سین اور شین کو اکٹھا ہی تو رکھا ہے۔ بالکل جگڑنے کی سلامتی کے لیے صلوات۔
جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے. یہ امام حسین کا گھوڑا کیوں بناتے ہو؟ نہیں، میں کائنات کی سب سے بڑی شبی. ہم نے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، سارے سنی شیعہ مسلمان لوہے، ایلومینیم، چاندی، سونے جس کی بھی بنی ہو ایک نالین مبارک کو یہاں سجائیں گے. یہاں سجے گی نا، میرے نبی کی نالین یہاں رکھی جائے گی، بالکل وہ یہاں رکھنے کے قابل ہے. اس کی اتنی ہی تعظیم کیجئے گا، کیونکہ حالانکہ وہ سیالکوٹ کی فیکٹری میں بنی ہے، حالانکہ وہ لاہور کی فیکٹری میں بنی ہے، حالانکہ وہ اسلام آباد کی فیکٹری میں بنی ہے، لیکن اگر کوئی اس نالین کی تعظیم نہ کرے تو آپ کہیں گے یہ نبی کا منکر ہے. آپ کہیں گے یہ نبی کا منکر ہے. تو بھئی جو جوتا نبی کا، جو نالین مبارک نبی کی عرش پر گئی تھی، یہ وہ نالین تو نہیں، وہ نالین نہیں. کہیں گے بھئی مولوی عقل کا علاج کروا، نالین تو وہ نہیں، لیکن چونکہ وہ نالین تو عرش کے قابل ہے، ہمارے سروں پہ کہاں؟ ہم نے تو اس کی نقل بنا کر عزت کی ہے، چونکہ نقل کی عزت اصل کی عزت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، ہر محمد و آل محمد براتر صلوات. ماشاءاللہ، کیا بات. بھئی ہم بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا کر اس کی عزت کرنا اصل کی عزت ہے. اچھا، عید الاضحیٰ قربانی کا مہینہ ہے، محرم بھی قربانی کا مہینہ ہے. اسلام کا فلسفہ یہی ہے، قربانی سے شروع ہوتا ہے، قربانی پہ ختم ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. یہ فلسفہ اسلام ہے کہ قربانی کا مہینہ. ابھی ایک مہینہ پہلے جو قربانی تھی، سنی نے گوشت شیعہ کے گھر میں دیا، شیعہ نے گوشت سنی کے گھر میں دیا. بھئی کیوں تفریق کریں؟ اس لیے کہ ہمارے بھی حضرت ابراہیم ہیں، آپ کے بھی حضرت ابراہیم ہیں، ان کے بھی حضرت اسماعیل ہیں، ہمارے بھی حضرت اسماعیل ہیں. تو میں تو اس گاؤں کے سنیوں کو سلام کرتا ہوں جو حسین کے گھوڑے کے ساتھ چلتے ہیں. میرے دوستو، حسین صرف شیعوں کے نہیں. کیا بات ہے. بس اتنا ہی فلسفہ ہے. جیسے اس قربانی کو مل کے مناتے ہو، ویسے ہی اس قربانی کو بھی مل کے مناؤ. کیا بات. وہ بھی قربانی، یہ بھی قربانی. اس قربانی کی بھی آپ کے پاس شبیہ، اور اس قربانی کی بھی آپ کے پاس شبیہ. یہ شبیہ ذوالجناح، یہ شبیہ علم. دراصل ہم کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل موجود نہ ہو تو دین کا فلسفہ ہے کہ نقل بنا کر اس کی عزت کرو. لیکن خدا کی قسم، ہر کلمہ گو کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابراہیم نبی نے اپنے بیٹے کی جگہ پر جو دمبا ذبح کیا تھا، تو دمبا ذبح ہوا تھا، وہ قربانی ابراہیم نے دی، یہ قربانی محمد کی اولاد نے دی. اس میں اسماعیل بچ گیا، جو ابراہیم کا بیٹا ہے وہ بچ گیا، اور جو محمد کا بیٹا ہے، خدا کی قسم جیسے وہ قربانی ہے ویسے ہی یہ قربانی ہے. ہم نے گھوڑے کو کبھی خدا کر کے نہیں مانا، لیکن ہم اس کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم تو نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم تو اگر کسی بندے نے وفا نہ کی ہو ہم سلام نہیں کرتے، لیکن اگر کسی جانور نے بھی وفا کی ہو تو ہم
ذرا ایک لمحہ کے لیے دیکھیں تو صحیح اس شبی کی، اس زلجنا کی وفا کتنی ہے۔ خدا کی قسم زمین کربلا پر جب یہ شبیہ زلجنا یعنی جب یہ گھوڑا میرے مولا کو میدان کی طرف لے کے جا رہا ہے نا، تو مقتل کی کتابوں کے جملے ہیں یہ گھوڑا شدت سے قدم نہیں رکھتا، آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے جو میری پشت پر سوار ہے اس کا چہرہ بھی زخمی ہے، اس کی پیشانی بھی پھٹی ہوئی ہے، اس کے پہلو بھی زخمی ہیں، بالکل آرام سے یہ گھوڑا جا رہا ہے۔ اور میں یہاں عرض کیے دوں اس کا نام زلجنا نہیں ہے، اس کا نام تو مرتجز ہے، لیکن میرے مولا نے اسے زلجنا کہا۔ زلجنا کے معنی ہے دو پروں والا۔ آپ سوال کریں عاجز گھوڑے کے بھی کوئی پر ہوتے ہیں؟ عزادارو اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ تیر مجھے لگ جائیں لیکن حسین کو نہ لگیں۔ جب کبھی ادھر سے تیر آتا یہ ادھر کو کروٹ لے لیتا، جب ادھر سے تیر آتا یہ ادھر کو کروٹ لے لیتا، اور اتنے تیر اس کے پہلوؤں میں تھے کہ پروں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ حسین نے کہا زلجنا اور میرے وفادار گھوڑے، اتنے میں گھوڑے نے محسوس کیا کہ اب میری پشت پر کوئی سوار نہیں ہے، پلٹ کے آیا، آ کے مولا کے قدموں میں قدم بوسی کرتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے مولا اپنی مرضی سے اترے ہو یا میری غلطی سے؟ امام فرماتے ہیں زلجنا نہ اپنی مرضی سے اترا ہوں نہ تیری غلطی سے اترا ہوں، امت نے اجر رسالت دے کے اتار دیا۔ عزادارو اس گھوڑے نے اتنی وفا کی ہے، بڑی جنگ کی ہے اس گھوڑے نے، ہم کیوں نہ سلام کریں، اس نے مصطفیٰ کے بیٹے کے ساتھ وہ وفا کی ہے، اس نے جنگ کی۔ مولا نے کہا مرتجز نہیں، میرے پاس یہ پیغام الہی آ چکا، یا ایہا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، آرام سے ٹوٹی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھ دیا، اب سر کو نیچے کیا اور ایک مرتبہ کہا اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ، تیروں آؤ اور مجھے ریزہ ریزہ کر دو۔ کسی طرف سے تیر آنے لگے، کسی طرف سے تلواریں آنے لگی، جس ملعون کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم ریت لیتا، حسین کے زخموں پہ پھینکتا۔ عزادارو میرا مولا نماز عشق ادا کرنے لگا، سجدہ عشق میں پیشانی سجدے میں رکھی، اتنے میں ملعون ہاتھ میں خنجر لہراتا ہوا حسین کے قریب آیا اور پہلی ضرب لگانے کی کوشش کی، ایک ہاتھ میرے مولا کی زلفوں میں ڈالا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، مولا آپ کو اس ذکر کے صدقے میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں کائنات کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار مومنین کے آنسوؤں کی خیرات ہم زمانے کے امام کو دیتے ہیں۔ عزادارو نماز عشق میں اس ملعون نے ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا، پھر اس کی نگاہ اٹھی، نگاہ اٹھا کے دیکھتا کیا ہے، 3 قدموں پہ ایک بیٹی کھڑی ہے، 3 قدموں پہ ایک بیٹی کھڑی ہے۔ میں نے تاریخ میں جملے پڑھے، کسی تاریخ میں لکھا تھا 3 قدموں پہ، کسی تاریخ میں لکھا تھا 7 قدموں پہ۔ میں اکثر سوچتا تھا، پھر میں نے اپنے استاد سے پوچھا یہ 3 قدم ہے یا 7 قدم؟ کہا فاصلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا فاصلہ تھا کہ ملعون کا ایک ہاتھ کبھی حسین کی زلفوں میں آتا، کبھی سکینہ کے چہرے پہ آتا، اور سکینہ کہتی نہ مار، میرا بابا 9 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، خنجر کی ضربیں چلتی رہی، آسمان پہ ملک سے تسبیحات چھوٹتی رہی، پہلی ضرب چلی، دوسری ضرب چلی، 13ویں ضرب کے قریب تھے، 11ویں ضرب پہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نانا محمد جسے کندھوں پہ اٹھاتا تھا اس کی گردن پہ خنجر چل رہا ہے۔ 12ویں ضرب لگی، آسمان پہ فرشتوں نے نوحہ کہنا شروع کیا، 13ویں ضرب کا لگنا تھا، اس ملعون نے زلفوں سے میرے مولا کو اٹھایا۔ سکینہ جھولی پھیلا کے کہتی ہے اور تجھے تو میرے بابا کا سر بھی اٹھانا نہیں آتا۔ ماتم حسین یا حسین